آج ہم ایک ایسے علاقے میں جہاں الحمدللہ حفاظ کرام بڑی کثرت سے اور میرے حضرات اکابر و مشائخ کا فیضان علمی حوالے سے یہ وہ خوش نصیب علاقہ ہے جہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن. پھر ان حضرات کا شغل بھی صبح سے لے کے شام تک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھ رہے اور پڑھا رہے. یہی کیفیت خواتین میں ہے، یہی کیفیت مردوں میں ہے، نوجوانوں میں ہے، بزرگوں میں ہے. سارے حضرات درس نظامی سے بھی انہوں نے علوم حاصل کیا. ان میں سے ایک حافظ قرآن حافظ عبدالرشید صاحب کا انتقال ہوا. ان کے کلخانی اور اصال ثواب کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں میں نے حاضری دی. سامعین میں سینکڑوں کی تعداد میں جو حضرات تھے، حفاظ بھی تھے، علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے. اس کے بعد ہم اپنے بچے حافظ فیض مصطفیٰ صاحب کے گھر میں آئے. الحمدللہ یہاں کے جو کہنا چاہیے کہ مؤثر لوگ، معتمد لوگ، مستند لوگ ہمارے ہاں آئے ہوئے تھے، جن میں ڈاکٹر صاحبان بھی تھے، ذمہ دار حضرات بھی تھے، اہل دین بھی تھے، اہل نسبت بھی تھے. تو آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ ہم انشاءاللہ اس خوبصورت علاقہ جہاں حفاظ ہوں، جہاں علماء ہوں، جہاں مشائخ ہوں، جہاں اہل دین ہوں، ہم یہ خوشخبری سنانے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے اسی چینل کے ذریعے سے کہ آپ کی صدا انشاءاللہ العزیز ہفتے میں 2 مرتبہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم سب کے نبی رحمت نے اس علم کی برکت سے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ غیب کے وہ علوم جن کے بارے میں ہم نے اپنے نبی کو وہ شان عطا فرمائی کہ آپ مستقبل کا علم عطا فرما کر گئے. علامات قیامت صغریٰ بھی بتا کے فرما کے گئے اور علامات ساعت کبریٰ بھی بیان فرما کر گئے. کتاب الفتن کے بارے میں، دجال کے بارے میں، حضرت مسیح کے بارے میں، حضرت امام مہدی کے بارے میں، اس چین کے بارے میں، آنے والی نئی نئی صنعتیں کے بارے میں، آنے والے پیدا ہونے والے نئے نئے فتن کے بارے میں میرے نبی رحمت نے کیا فرمایا. ہم انشاءاللہ زبان ہماری ہوگی، علوم وہی ہوں گے غیبیہ جو ہم سب کو نبی رحمت نے قرآن کے ذریعے اور اپنے فرمان کے ذریعے عطا فرمائے. میں بھی علماء اسلام سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک بل سے لے کے ماہ ربیع الانور کے آغاز تک جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ تاریخی روایات تھی. جو کچھ کہا میں اس کی نفی نہیں کرتا، تاریخ کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے. اب خدا را تاریخ کی بجائے تحقیق کی طرف آئے، روایات کی بجائے احادیث کی طرف آئے. ایسے علوم جن کا تعلق حکمت و درایت سے نہیں، ان علوم کی طرف آئیں جو مرکز حکمت ہیں، مرکز ہدایت ہیں، مرکز درایت ہیں. انسانیت کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا پیغام دے. علماء اسلام شہد بنے، مکھی نہ بنے. الدین کلہ ادب، ادب سے گفتگو کریں. ہم انشاءاللہ اپنے اسی چینل جس کا نام ہے آپ کی صدا، یہ میرا چینل ہے، اسی چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ ہفتے میں 2 مرتبہ میرے نبی رحمت کا وہ علم جو اللہ نے عطا کیا. انما انا قاسم واللہ یعطی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارک کو پہلی مرتبہ کتاب العلم میں نقل کیا. معنی کیا تھا؟ الا من ارتضی من رسول فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. تو بہرحال نبی رحمت کو جو علم غیب اللہ نے عطا فرمایا اسی کی مطالعہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ ہماری تحقیقی پر حکمت عالمانہ قرآنی اور محدثانہ گفتگو سنیں گے. آئندہ انشاءاللہ ماہ ربیع الانور کے اندر چونکہ حضور کی بارگاہ میں ہم حاضری دے رہے ہیں سیرت کے عنوان پر اور میلاد کے عنوان پر، انشاءاللہ آنے والے جو ماہ مبارک ہے ربیع الثانی میں ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے اسی ہمارے چینل آپ کی صدا سے. آپ ہماری اس تحقیقی گفتگو کو سنیں گے جو قرآن کی آیات کی صورت میں اور حضور نے اپنے فرامین کی صورت میں مستقبل کے حوالے سے، علم غیب کے حوالے سے امت کو جو کچھ بتلایا. زبان ہماری ہوگی، علوم ہم سب کے نبی رحمت کے ہوں گے. آپ انتظار فرمائیے اور دلچسپی سے سنیے. والسلام.